حضرت آدم آپ نے بہت ساری ادائیں ادا کی ہوں گی، مگر آپ نے یہ ادا کی ہے، اس ادا پر میرے ماں باپ قربان، ہمارے خاندان کی عظمتیں قربان۔ اے آدم، اگر تم نے وہ گندم کھایا نہ ہوتا تو ہم غلاموں نے مصطفیٰ کو پایا نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے، خطا کے عوض میں کہیں اتنی بڑی عطا ہوتی ہے؟ خطا کے بدلے ایک سلسلہ ملا، نبوت کا، رسالت کا، ولایت کا، خلافت کا، امامت کا۔ خطا نہیں ہے، خوبصورت ادا، قیمتی ادا، عظیم ادا۔ ابھی حکمت میں آ رہا ہوں، حکمت یہ تھی کہ وہاں کرا دو تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ میرا حکم تھا، کسی وجہ سے اگر نہیں ہو سکا اللہ کی مرضی کے مطابق تو اس حکم کی عدولی جو ان سے ہو گئی، اس کی ندامت، اس کی شرمندگی نے انہیں اتنا مضبوط بنا دیا توبہ کے لیے، توبہ کرتے رہے 300 سال کا۔ اور جب یاد آئے حضرت آدم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بنایا، توبہ قبول گویا اللہ یہ دے رہا ہے پیغام، یہ دے رہا ہے پیغام کہ اے میرے نبی کی امت، اے تمام نبیوں کی تمام امت، اور بالخصوص جس نبی کے لیے کائنات سجائی گئی اور جس نبی کی امت کے لیے 80 صفحے کی جنتیں بنائی گئی، اس نبی کی امت کو یہ پیغام کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، کیونکہ ان سے گناہ ہوگا نہیں تو کرائے کہاں پہ؟ جنت۔ گناہ نہیں ہے، ادا ہو گئی۔ اگر کوئی تم سے گناہ ہو جائے، کوئی تم سے لفظ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی معصیت ہو جائے تو گھبرانا نہیں، توبہ کرنا، اور جیسے آدم توبہ کر رہے تھے ویسے ہی کرنا۔ اور سنو حکمت کیا تھی، میسج کیا ہے کہ توبہ میں تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک میرا نبی وسیلہ نہ بن جائے۔ تو وسیلہ لگانا، اے وسیلہ کے منکروں کان کھول کے سن لو، وسیلہ لگانا ہم نے اپنے آپ سے نہیں اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ حکمت ہے یہ، عظیم حکمت، اس کے پیچھے حکم کا پردہ، پاکیزہ پردہ۔ ورنہ خود سوچو، اگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیڑ کے پاس نہ گئے ہوتے، وہ نہ کھائے ہوتے تو ابھی کہاں ہوتے؟ جنت میں۔ تو اتنی بڑی جنت خالی 2 لوگ کے لیے بنائی گئی تھی کیا؟ وہ ہمارے لیے سجائی گئی ہے، ہم سب کے لیے سجائی گئی ہے۔ تو جیسے ہی اللہ کی حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو ایک نعمت ملی، نعمت بشارت، نعمت قبولیت توبہ کی بشارت۔ اور اللہ کا فرماتا قرآن میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں رب کی نعمت ملے تو تذکرہ کرو، بیان کرو، مناؤ، سیلیبریٹ کرو۔ تو ان کو بھی اس بات کا احساس کہ نعمت ملی 300 سال بعد ہی صحیح نعمت ملی، اور جیسے ہی نعمت ملی 2 رکعت نماز، سیلیبریشن۔ ابھی نہ نماز کا حکم ہے، نہ شریعت نافذ ہوئی ہے، نہ ابھی روزے کا حکم ہے، نہ ابھی کوئی نظام بنا، نہ کوئی پیغام، لیکن جیسے ہی نعمت حاصل کرنے کا احساس ہوا آدم علیہ السلام کو کہ آج مجھے نعمت بشارت ملی ہے، آج مجھے نعمت نجات ملی ہے، آج مجھے نعمت قبولیت توبہ ملی ہے۔ تو جب نعمت ملے اور نعمت دینے والا جب نعمت دے تو کیا کرے؟ اس کے آگے رک گئے۔ اب وہ وقت تھا صبح صادق کا، نعمت قبول، نعمت ملی، صبح صادق کا وقت، جس کو فجر کا وقت آپ کی زبان میں کہتے ہیں، وقت وہی تھا، رکعت 2 تھی۔ اور جب یہ 2 نماز پڑھی حضرت آدم نے، اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہ کیا کرنے لگے، یہ کیا، یہ کس کے کہنے پہ، یہ کس مرضی سے کرنے لگے؟ کس نے کہا سیلیبریٹ کرنے کے لیے، کس نے کہا اس کا تذکرہ کرنے کے لیے، کس نے کہا اظہار کرنے کا؟ ہم نے تم کو نعمت دی، ہمارے تمہارے بیچ کی بات کی 2 رکعت نماز کا۔ اللہ بول سکتا تھا کیونکہ یہ بولتے ہیں شرک ہے، نعمت منانا 11ویں 12ویں 13ویں یہ شرک ہے۔ اور جس کو شرک سے سب سے زیادہ نفرت وہ اللہ، وہ اس عمل کو نہ صرف قبول کر رہا ہے، نہ صرف منظور کر رہا ہے، بلکہ محفوظ کر لیا۔ توجہ رہے، محفوظ کر لیا اور انتظار کیا اس نے، ایک دن میرا محبوب آئے گا، میں اس کو
اس کی امت کو تحفے کے طور پہ جو 5 نماز دوں گا اس میں سے یہ نماز اور یہ بات. نتیجہ کیا نکل گیا؟ اے آدم، میں نے جو تمہیں نعمت دی اس کے بدلے میں جو تم نے اس نعمت کا اظہار کیا، جو اس نعمت کو منایا، وہ منانا صرف یہیں تک نہیں سیمت رہے گا، صبح قیامت تک منایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعمت کے بدلے شکر ادا کرنا، اسی کو سیلیبریشن کہتے ہیں. نعمت کے بدلے اظہار کرنا، اسی کو سیلیبریشن کہتے ہیں. نعمت کے بدلے تذکرہ کرنا. ذکر بھی کر سکتے ہیں مگر ذکر اکیلے میں ہوتا ہے. قرآن میں فحدث، تذکرہ کرو. تذکرہ چرچا ہوتا ہے، تذکرہ میدان میں ہوتا ہے. تو جس کو نعمت سمجھو اس کو منانا یہ اللہ کی منشا ہے. اور آدم کی سنت، آدم نے جس وقت پڑھا، جتنی پڑھا، وہ وقت بھی محفوظ، وہ رکعت بھی محفوظ. فجر میں فرض کیا رکعت ہے، یہ آدم نے پڑھی. اب اتنا ہی تم کو کسی کی یاد منانا کھلتا ہے، اتنا ہی کسی کی یاد منانا اکھرتا ہے، تو فجر پڑھتے کیوں ہیں؟ فجر یہ حضرت آدم کی پڑھی ہوئی نفل ہے، نفل ہے. اسی حسن کی بات یہ ہے، حسن کی بات یہ ایک ہی رکعت، یہ ایک ہی نماز کا اتہاس ایسا نہیں ہے، 5 کا اتہاس ہے. میں جلدی سے بتا دوں. حضرت ظہر کیسے ملے؟ ظہر کی کیا اتہاس ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصے تک لاملک تھے، حتیٰ کہ 80 برس کے ہو گئے غالب. انہوں نے دعا فرمائی، نبی کی دعا قبول ہوئی. ان کے گھر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوا. حضرت اسماعیل جس وقت پیدا ہوئے تھے وہ وقت تھا زوال کے بعد والا، زوال کے بعد. اور جیسے ہی ان کو یہ نعمت ولادت ملی ان کے گھر میں، نعمت اولاد، تو وہی طریقہ جو باپ سے سیکھا کہ باپ کو نعمت ملی تھی، وہ 2 رکعت پڑھے تھے، میں 4 پڑھا. تو انہوں نے 4 پڑھی. اچھا کس موقع پڑھی؟ پیدائش کے موقع پر، میلاد کے موقع پر. تو ہماری طرف فتوے لگانے والوں، ہم کو فتوے سے گھیرنے والوں اور ہم کو میلاد سے روکنے والوں، میلاد منانا یہ آج کی بدعت نہیں، ابراہیم کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو ان کو نعمت ملی، نعمت اولاد. حضرت اسماعیل تو منایا، اظہار کیا، اظہار تشکر ہوا، سجدہ ریز ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت بڑی جماعت کا حصہ ہے آدم، ابراہیم. جو ان کا طریقہ بڑا عظیم ہے، عظیم جماعت، طریقہ عظیم. اور نماز سے عظیم کوئی عمل ہی نہیں. تو عظیم جماعت نے اظہار تشکر کے لیے، سیلیبریشن کے لیے نماز چنا. یہ ہو سکتا ہے کہ منانے کے طریقے پر بحث ہو، پر منانا کیسے منع ہو جائے، منانا کیسے منع کر دیا. طریقے بحث ہو سکتی ہے، اس پر ہم خود ایک جنگ چھیڑے ہوئے ہیں کہ طریقے سدھارے جائے. ارے میلاد ایسی مناؤ کہ جس کے لیے منا رہے وہ مانے. تو چھٹی اور 11ویں ایسی مناؤ کہ جس کے لیے منا رہے وہ مان جائے اور تمہیں منوا دے. طریقے بحث ہے مگر منانا تو مسئلہ ہے، نص سے ثابت ہے. ظہر نعمت ولادت کے عوض میں، فجر نعمت بشارت کے عوض میں، عصر حضرت عزیر علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یا اللہ تو زندہ کرتا ہے پھر مردہ کرتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے پھر مردہ کرتا ہے. کرتا کیسے ہے؟ یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ کرشمہ سازی ہوتی کیسی ہے؟ یہ جلوہ گری ہوتی کیسی ہے؟ یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کیا تجھے شک ہے، کیا تجھے یقین نہیں ہے، کیا اطمینان نہیں؟ بولے نہیں، یقین تو بہت ہے مگر اطمینانی قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہے. بولا اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے سو جاؤ. حضرت عزیر سو گئے پھر حکم ہوا اٹھ جاؤ، اڑ گئے. اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، فرماتے ہیں کتنا سوئے؟ بس یومن بعد یوم، ابھی سویا اور ابھی اٹھ گیا. جب حقیقت اللہ نے واضح کی بولے ابھی والا معاملہ نہیں، 100 سال گزر گیا. 100 سال تک تم سوتے رہے، جیسے ان کو احساس ہو 100 سال تک میں سوتا رہا، 100 سال تک بغیر کھائے پیے سلامت زندہ، نہ ہاتھ جام نہ پیر جام. ہم لوگ کا حال بننے کی ایک رات کا سو جائے اور ہاتھ تکیے کے پیچھے دب جائے تو صبح سن ہو جاتا ہے. یہ کمر کے نیچے آ گیا تو کمر بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور ہاتھ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. لیکن وار عزیر علیہ السلام کیسا رب نے آپ کو سلایا.
کہ آپ سلامت رہے سونے سے بھی پہلے، سلامت رہے اٹھنے کے بھی بعد، تو ان کا احساس ہوا ان 100 سال تک میں بحیثیت مردہ لیٹا رہا، پھر حکم الہی سے میں زندہ ہوا، یعنی مجھے نعمت حیات دوبارہ ملی۔ تو جیسے ہی نعمت حیات کا احساس ہوا، کیونکہ نعمت کا ذکر اللہ کو پسند ہے، نعمت پر شکر اللہ کو پسند ہے، تو جیسے ہی انہوں نے کیا تو وہی طریقہ جو سیکھتے چلے آ رہے تھے، 4 رکعت، وقت بھی اثر والا، رکعت بھی 4، محفوظ، منظور، مقبول و محفوظ، اسی کو ہم پڑھتے ہیں اثر کی شکل سے۔ تو فجر نعمت بشارت کی عوض میں، ظہر نعمت ولادت کے عوض میں، عصر نعمت حیات کے بدلے میں، مغرب لگے ہاتھ سے تقریب بہت لمبے سمیٹ رہا ہوں، مغرب حضرت ایوب، علم میں اضافہ ہو جائے تاکہ حالانکہ میں اپنے نتیجے پہ آ چکا ہوں، علم کے اضافے کے لیے حضرت ایوب لمبے عرصے تک بیمار تھے، 18 برس بیماری کی حالت میں تھے، بیماری ان کی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ ان کے اپنوں نے ان کو چھوڑ دیا، وہ جس قبیلے کے سردار تھے وہاں سے سرداری بھی گئی، وہ قبیلہ بھی گیا، وہ گاؤں بھی گیا، اکیلے کسی وادی میں چلے کے وہیں رہنے لگے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ ایک ان کی اہلیہ تھی رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خدمت میں لگی تھی، ایک وقت آیا کہ ان کو بھی کہا کہ تم کو میں آزاد کرتا، تم بھی جو یہ میرے رب کا معاملہ ہے، لیکن پھر ایک حکم ہوا، حضرت جبریل کو بھیجا، کہا ایوب سے کہہ دو وہ اپنے آزمائش میں پاس ہے، امتحان میں پاس ہو گیا، ایسا صبر کیا کہ یہ صبر آگے والوں کے لیے وسیلہ بنے۔ اسی لیے ہم دعا میں کہتے ہیں اللہ ہمیں صبر ایوبی عطا فرما، صبر ایوبی مثال بن گئے صابروں کے لیے، معیار بن گئے صابروں کے لیے، معیار بنانا تھا کہ یہ معاملہ درپیش ہوا ان کے سامنے، پھر جیسی قبول ہو گئی، حضرت جبریل آئے، بولے اللہ کے حکم سے میں یہاں آیا، اللہ فرمائے میرے ایوب سے کہہ دو، میرے ایوب سے کہہ دو کہ دایاں پائے زمین پہ مارے، چشمہ اوپر کی ساری بیماری ٹھیک، جیسے ہی ان کو ٹھیک ہوئے ان کو بھی ایک نعمت ملی، نعمت، اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب نعمت ملے اظہار کرو، بیان کرو، تذکرہ کرو، چرچا کرو، ظاہر کرو کہ آج نعمت ملی ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے مغرب کے لیے، جو ہم کو ملی ہے، مغرب اس وقت نہیں تھی، آج ملی ہے، انہی کی صدقے دوپہر میں، تو صدقہ کھانے سے بھاگنے والوں نماز بھی صدقے دوپہر میں ملی ہے۔ حضرت ایوب نے اسی وقت اظہار تشکر کے لیے کتنے رکعتیں نیت کی؟ 3 نہیں 4، 3 تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو 2 ہے یا 4 ہے، 3 تو ہوتی نہیں ہے، 2 ہے یا 4۔ پھر کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے حضرت وتر تو 3 ہے، وتر تو 3 ہے، وتر 3 ہے نہیں، وتر کو 3 بنایا گیا ہے ایک ایڈ کر کے، کیونکہ رسول پاک فرماتے ہیں رات کی نماز کو طاق کر دو، یعنی 2 4 پڑھو گے تو 12 14 16 معاملہ رہے گا، ایک جوڑ تو 17 ہوگی، ایک جوڑی گئی ایڈیشنل ہے، بخاری شریف مسلم میں اس کا ذکر ہے، جوڑی گئی، بعض صحابہ الگ الگ پڑھتے تھے، 2 پھر 1، بعض میں ملایا، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق ملا لو، پڑھنا 3 ہے تو الگ الگ ملا لیا گیا، اس کی بھی دلیل ہے، اس کے بعد کبھی اور ہوگی۔ 4 رکعت کی نیت کی، 4 رکعت، پہلی خیریت سے ہو گئی، دوسری بھی خیریت سے ہو گئی، تیسری بھی خیریت سے ہو گئی، چوتھی کے لیے جب اٹھنا چاہا میرا نبی حضرت ایوب جب اٹھنا چاہے تو چونکہ نئی صحت ملی تھی، نئی توانائی ملی تھی، تو کمزوری تھی، ضعف تھا، نقاہت تھی، ویکنس تھی، نربھلتا تھی، تو چوتھی نہ کھڑی ہو سکے، لہٰذا 3 میں ہی سلام پھیر دیا۔ ہم تم اگر ایسا کرے تو نماز نہ مانی جائے، 4 کریں اور 3 پہ آؤ، جب دہرائیں یا پھر سجدے سہو کرے، مگر جب بات نبیوں کی ہو ان کے اندر خلوص ایسا کہ 4 کی نیت کر کے 3 پڑھ لی، 3 قبول، اور صرف 3 ہی نہیں قبول کی، اس کو محفوظ کیا اور قیامت تک کے لیے کہا اب جس کو بھی پڑھنا ہے تو 3 ہی پڑھے، 3 ہی پڑھے گا، جس کو بھی پڑھنا ہے 3 پڑھے گا۔ کوئی بدبخت بے وقوف احمق یہ سوچے اور یہ استدلال کرے کہ اے اللہ نیت تو 4 کی تھی، حضرت ایوب بیمار تھے، وہ ضعیف تھے، وہ کمزور تھے، ہم تو تم ٹنا ٹن ہے، ہماری نماز میں ٹنا ٹن ہے۔ اور یاد رکھو ٹنا ٹن نماز قبول نہیں ہوتی، آرام سے سکون سے، وہ لوگ پھر کام دکان، اصل میں دکان کھول کے آتے ہیں نا، نماز کے ٹائم میں دکان کھول چلے، دماغ یہاں ہے دل وہاں ہے، اسی میں جلدی نماز پر نکل جاتے، نہیں
انہوں نے 4 کی نیت کی تو نیت کا لحاظ رکھتے ہوئے نیت کا بھرم رکھتے ہوئے اے اللہ ہم تو 4 پڑھ رہے ہیں، نیت تو 4 کی ہوتی، 3 کا تصور نہیں ہے نماز میں تو 3 کیوں پڑھے؟ حضرت ایوب کے لیے عذر ہے، ہم پر کون سا عذر؟ وہ معذور تھے، ہم معذور نہیں۔ کوئی اتنا کہے اور کہہ کے دیکھے تو یہی جواب آئے گا، رب کے کرم کس سے یہ جواب آئے گا کہ سن جتنا میرے نبی کرے، جتنا نبی دے، جتنا نبی بولے اتنا ہی کرنا، اوورٹیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں یہاں سے پیغام دیتا ہوں، ارے کم بختو، جب تم ایوب کے برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ کے محبوب کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ جب ایوب کا یہ عالم ہے تو دانۂ غیوب کا عالم کیا ہوگا؟ ان کو اپنا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایوب نے دیا 3 ہی پڑھا جائے گا، نعمت صحت، نعمت شفا ملی، 4 رکعت نماز 3 ہوئی، 3 ہی فرض ہو گئی۔ ایک بچی بتاؤں میں نتیجے پہ آ جاؤں، یہاں سے آواز بتا دوں۔ حضرت یونس مچھلی کا پیٹ 40 دن، جلدی یونس مچھلی کا پیٹ 40 دن، دعائیں آیت کریمہ نجات مل گئی۔ اسی لیے ہم لوگ مصیبت میں آیت کریمہ کا پیٹ کرتے تاکہ نجات مل جائے۔ اب سمجھ میں بزرگوں نے کیوں سکھایا آیت کریمہ کی محفل سجاؤ تاکہ نجات مل جائے۔ نجات ملی، جیسے نجات ملی بڑوں کا طریقہ بڑے نے اختیار کیا۔ 4 رکعت وقت بھی وہی تھا۔ اچھا جب میں بولوں کہ جس وقت جو چیز ہوا ہے وقت وہی یاد رکھیے، اسی وقت جو کام ہوا وہ بھی محفوظ 4۔ تو اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضرت آدم کو وقت فجر تمام نعمت نہیں ملی، ایک نعمت نعمت بشارت، تو وہ منانا عبادت۔ ایک نعمت ملی وہ منانا عبادت۔ حضرت ابراہیم کو نعمت ولادت ملی، وہ منانا عبادت ہے۔ حضرت عزیر کو نعمت حیات ملی، یہ منانا عبادت ہے۔ حضرت ایوب کو نعمت صحت ملی، یہ منانا عبادت ہے۔ اور ایک نعمت ملی، ایک نعمت صحت، نعمت ولادت، نعمت بشارت، نعمت نجات، ایک نعمت کے بدلے میں جو ہمیں نماز ملی اس کو منانا، اس کو پڑھنا عبادت ہے۔ کہ وہ کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا دن تھا جس دن مکے میں عبداللہ کے گھر میں آمینہ کا لال دنیا کی سب سے بڑی نعمت بن کر آیا۔ وہ دن منانا عبادت نہیں، روح عبادت ہے، جانے عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نعمت کا یہ عالم کی عبادت بن کے چمکے۔ تو جب نعمت عظمیٰ تشریف لائی ہوئی، نعمت کبریٰ جب چمکا، اور یہ ظاہراً تو 12 ربیع الاول کو چمکا، اندر میں سب چمک رہا تھا اور چمکاتا جا رہا تھا۔ آدم کی پیشانی پہ چمکا، آدم کو چمکایا، حضرت نوح کو وہی چمکاتا رہا، شیش کو چمکاتا رہا، الیاس کو چمکاتا رہا، ادریس کو چمکاتا رہا، سلیمان کو چمکاتا رہا، ابراہیم کو چمکاتا رہا، اسماعیل کو وہی نور محمدی چمکاتا رہا، اسحاق کو چمکاتا رہا، یوسف کو چمکاتا رہا، یعقوب کو چمکاتا رہا، کو ہی چمکاتا رہا، حضرت عیسیٰ کو ہی چمکایا، حضرت موسیٰ کو چمکاتا رہا، حضرت زکریا کو چمکاتا رہا، حضرت یحییٰ کو چمکاتا رہا، عبداللہ کو چمکایا، حضرت آمنہ کے شکم مبارک کو چمکایا۔ اور وہ چمکتے چمکتے وہ چمکانے والا 12 ربیع الاول کو ایسا چمکا اور ایسا چمکانے لگا ظاہراً بھی کہ بریلی کا عاشق کہہ اٹھا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی نعمت منانا، جن کو یہ بدعت کہہ رہے ہیں، وہ سب سے عظیم عبادت میں سے ایک عبادت ہے ہمارے لیے، عشق کی نماز ہے۔ وہ عشق کی نماز سب سے بڑی عبادت ربیع الاول کی گھڑی ہے۔ کیونکہ اللہ کا حکم ہے جسے بھی نعمت سمجھو، یہ اللہ نہیں کہا کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے اسی کو مناؤ، جس کو نعمت سمجھو، جو نعمت ہے اسے مناؤ۔ اللہ کہتا ہے نعمت کے دن کو مناؤ، نعمت کے وقت کو مناؤ،
نعمت کی گھڑی کو مناؤ. یہی وجہ ہے کہ ہم نے عبد القادر کو اللہ کی نعمت سمجھا ہے, منانے لگے. غریب نواز کو اللہ کی نعمت سمجھا ہے, ان کو مناتے ہیں. محبوب الہی اللہ کی نعمت ہے, مخدوم اشرف اللہ کی نعمت ہے, اشرفی اعلی حضرت اللہ کی نعمت ہے, محدث اعظم اللہ کی نعمت ہے, اور یہ قاسم باپو سبحان اللہ. اللہ کی نعمت, یہ احمد باپو اللہ کی نعمت. تو جب یہ نعمت ہے تو مناؤ. اسی لیے ہم نے یہ سجایا ہے. قربان ہو جائے منصور بھائی کی اس خدمت پر لوگ. منصور بھائی جو سجایا ہے یہ اپنے من سے نہیں, اپنے من سے نہیں, قرآن کے متن سے ثابت ہے. قرآن کے متن سے کام کر رہے ہیں. وہ مناؤ, جس کو نعمت سمجھو مناؤ. اب تمہارے وہاں کوئی نعمت والا نہیں ہے تو اب تمہارے وہاں کوئی ایسا نہیں جس کو تم نعمت سمجھو تو ہم سمجھ سکتے کہ تم نہیں مناتے. ادھر سناٹا ہے, نہ مناؤ, ہم کو تو منانے دو. ورنہ بتاؤ کہ ان کے پاس غوث اعظم ہے, غریب نواز ہے, 11ویں والا ہے, 12ویں والا, 6ٹھی والا, 13ویں والا, 13 رجب ادھر ہے, سناٹا ہے, سب اسی جماعت میں. اسی لیے جماعت مزے میں ہے, اسی لیے ہم جماعت ہیں, وہ فرقہ ہے. فرقہ اسے کہتے ہیں جو فرق آنے پر الگ ہو. فرق تم لائے, ہم تو جماعت تھے, ہم تو جماعت تھے, فرق تم لائے, فرقہ تم بنے, اور الٹا چور کو تو وال کو ڈانٹے. کہتے ہیں فرقہ واری, ارے فرقہ واری تم نے کی, ہم تو شروع سے جماعت بن کے آئے تھے. ہمارا نام ہی بتا رہے کہ ہم کیا ہیں, اہل سنت وال جماعت. ہمارا نام ہی ہماری نشاندہی کر رہا ہے, تم فرقہ لے کے آ گئے. کوئی اہل حدیث, اہل قرآن, قادیانی, نیچری, قدریہ, جبریہ کہاں پھنس گئے زبردست. اچھا خاصا اللہ نے, اللہ کے رسول نے پیغام دیا, قرآن دیا, سنت دی, یہ لے کے چلتے. تو نعمت کو منانا اللہ کی مرضی, اللہ کا حکم ہے, اس لیے مناؤ. اب اگر کوئی نہ منانا چاہے, یہ ضد کر لے کہ ہم نہیں منائیں گے, یہ دلیل بوگس ہے, نہیں منائیں گے, نہیں منائیں گے, تو بتاؤ پھر فجر پڑھے کہ نہ پڑھے, کیونکہ وہ بھی نعمت کے بدلے. جب فجر پڑھو گے آدم یاد آئیں گے کہ نہیں, یہ علم انکشاف ہونے کے بعد. اب فجر پڑھو گے تو آدم یاد آئیں گے کہ نہیں, ظہر پڑھو گے اسماعیل یاد آئیں گے کہ نہیں, جب آپ عصر پڑھو گے عزیر یاد آئیں گے کہ نہیں, مغرب پڑھو گے ایوب یاد آئیں گے کہ نہیں, اور حضرت جب آپ عشاء پڑھیں گے تو حضرت یونس یاد آئیں گے کہ نہیں. اور یاد آنا ہی تو منانا ہے. جب 12 ربیع الاول آتی ہے تو یہ رسول یاد آتے ہیں کہ نہیں, جب 11ویں آتی ہے غوث پاک یاد آتے ہیں کہ نہیں, جب 6ٹھی آتی ہے غریب نواز یاد آتے ہیں کہ نہیں, جب 28 آتی ہے تو میرا اشرف سلطان یاد آتا ہے کہ نہیں. یہی یاد آنا ہی کو منانا کہتے ہیں. اب اگر تم کو منانے سے اتنی چڑ ہے تو فجر چھوڑ دو یا انکار کر دو, ظہر چھوڑ دو یا انکار کر دو, مغرب چھوڑ دو یا انکار کر دو. ادھر یہ انکار کریں گے, ادھر یہ کافر ہو جائیں گے. میں نے کہا تھا ایسی دلیل دوں گا کہ اگر آپ بھی اس کو نہیں مانو گے تو کم سے کم بد مذہب اور زیادہ سے زیادہ کافر یا ہو جائیں گے. کیوں؟ نعمت. تو اب ہم کو یہ ذہن دے دیا اللہ نے کہ جس چیز کو نعمت سمجھنا ہے, ہمارے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں, نعمت ہے, ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہماری اپنی ولادت ہوتی ہے, ہم بھی تو نعمت ہے اللہ کی, تو ہم اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو آج کا جو دن ہے, یہ دن ہے یوم جمہوریہ. یہ بھی اللہ کی نعمت, اور اس سے پہلے آزادی, یہ بھی اللہ کی نعمت. بھارت آزاد ہوا, اللہ کی نعمت ہے. بھارت کو آزاد کرنے کے لیے بہت جتن کیا, ہم لوگوں نے مل کر جان دیا. کیا ہندو, کیا مسلم, کیا سکھ, کیا عیسائی, سب نے مل کر اس میں بھاگیداری کی. بھارت کو آزاد کرانے کے لیے جان دیا. پھر اسی بھارت, آزاد ہوئے بھارت کو چلانے کے لیے بابا صاحب نے سنویدھان دیا, اور ہم کو یہ پیغام دے دیا کہ دونوں اللہ کی نعمت ہے. آزاد ہیں تو چلانا بھی ہے, آزادی کے لیے جان مانگ لیا تو جان دیا, چلانے کے لیے سنویدھان مانگ لیا تو سنویدھان دیا. اب ہمارا تمہارا مشترکہ کرتب ہے کہ ہم بھارت میں رہنے والے ایک ایک کی جان کی بھی حفاظت کریں گے اور سنویدھان کی بھی حفاظت کریں گے. نہ سنویدھان کی حلیہ بگڑنے دیں گے, نہ یہاں بسنے والی کسی جان کا حلیہ بگڑنے دیں گے, کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہماری یہ آستھا ہے, ہماری یہ محبت ہے کہ یہ خواجہ غریب نواز کا ہندوستان ہے. خواجہ غریب نواز نے اس کا انتخاب کیا ہے.
یہ خواجہ غریب نواز کا ملک ہے، اور خواجہ غریب نواز کے جتنے بھی چاہنے والے وفادار ہیں، اگر وہ خواجہ کے وفادار ہیں تو دیش کے بھی وفادار۔ اب اگر کوئی غداری کر رہا ہے سمجھ جانا وہ خواجہ غریب نواز کا بھی غدار ہے، کیونکہ وہ ہمارے مالک، ہمارے راجا، ہم ان کی پرجا پر یہ فرض ہے کہ راجا کی اتباع کرے، راجا کو چاہے، راجا کی چاہے، راجا جہاں رہے اس جگہ کو چاہے۔ یہی وجہ ہے بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی رنگ و بھید کے، ہندو بھی وہاں جاتا ہے، مسلم بھی وہاں جاتا ہے، سکھ بھی وہاں جاتا ہے، عیسائی بھی وہاں جاتا ہے، اور وہاں جاتے ہیں وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور جو یہاں وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں اور وہاں سے مالا مال ہو کے آتے ہیں، یہاں سے پھولوں کا مال، وہاں سے مالا مال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بار بار اس لیے کرتے ہیں، بار بار پورے ملک کو پیغام دیتے ہیں، اے خواجہ غریب نواز، جس دیش کو آپ نے چنا وہ دیش ہمارے لیے، ہم غریبوں کے لیے مدینے سے کم نہیں ہے۔ غریبوں کا مدینہ ہمارا ہندوستان، اسی لیے یہاں پر ہے مرنا، یہیں پہ ہے جینا، کیونکہ خواجہ غریب نواز نے اس کو کرنا ہے اپنا مدینہ۔ تو یہ تو بھول جاؤ ہم پر اس طرح کے الزامات لگانے والے، بےہودہ حرکت کرنے والے، بیس باتیں کرنے والے کہ ہم ملک کے غدار ہیں۔ ہم غدار ہو بھی نہیں سکتے جب تک خواجہ ہمارے دل۔ خواجہ جس ملک کو چنے اس ملک سے ہم غداری کریں تو ہم تو اپنے آپ کے بھی نہیں ہیں۔ خواجہ جہاں رہ کے سب کو بسائیں سنوارے، ہم اس کا نقشہ بگاڑے، یہ ہماری اوقات نہیں۔ ہم انہی کا کھاتے ہیں، انہی کا گائیں گے، اور جس ملک میں وہ رہتے ہیں وہیں گھر بسائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتابت کا دور جاری ہے، خوش ہو جاؤ غازی احمدیہ کی باری۔